السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورۃ البقرہ ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے حروف مقطعات کے حوالے سے تفصیلاً پڑھا، اور اس کے علاوہ ہم نے اس بارے میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے آغاز میں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور پھر اس کے اوپر جو بظاہر اعتراض سامنے آ سکتے ہیں کہ متقین کے لیے کیوں ہدایت کا باعث ہے، اصل تو اسے ہدایت کا باعث ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے تھا جو گمراہ ہیں، جو پہلے سے پرہیزگار ہیں، ان کے لیے کس طرح سے یہ ہدایت کا باعث ہے۔ اس کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے جو ارشادات فرمائے وہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر بالتفصیل پڑھ لیے۔ آج ہم انشاءاللہ باذن اللہ پڑھیں گے کہ متقین قرآن کی نظر میں کون ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہدایت کا باعث ہے۔ متقین کی 6 صفات اللہ رب العالمین نے اگلی آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی پہلی صفت ہے کہ پرہیزگار ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام صفات و کمالات کو جامع ہے اور سارا جہان اس کے تصرف اور قبضے میں۔ اللہ رب العالمین کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ہر ابتدا اور ہر انتہا سے پاک ہے۔ اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو موت آئے گی۔ وہ تمام کمزوریوں اور تمام عیبوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان لائے، اسی طرح ہم نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا مگر ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے درمیان میں جتنے پیغمبر تشریف لائے ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پیغمبر تھے۔ بعینی ہی ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا مگر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ اسی طرح جنت دوزخ پر بن دیکھے ہمارا ایمان ہے۔ پل صراط، میدان محشر، مرنے کی بعد کی زندگی، اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو متقیوں کی پہلی صفت جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے ایمان بالغیب، یعنی عقیدے کا درست ہونا۔ اور متقین کی دوسری صفت جو قرآن بیان فرماتا ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو تمام شرائط اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ رکوع، سجود، قومہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہے، گویا وہ بس ٹکرے مارتے ہیں، اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تنہا پڑھتا ہے، اس کی بھی نماز کامل نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں اور وہ بغیر کسی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو ان کی نماز بھی کامل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کا شرعی عذر ہے، بڑھاپا سبب ہے، اس کی کوئی تکلیف، کوئی بیماری آڑے آتی ہے، بارش ہے، آندھی طوفان ہے، اندھیرا ہے یا خوف لاحق ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر میں نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے پورا ثواب ملے گا۔ متقین کی تیسری صفت بیان فرماتا ہے قرآن پاک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس چیز سے مراد مال ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو مال عطا فرمایا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت، عشر کی صورت، فطرانے کی صورت اور نفلی صدقات بھی کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اور صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کے ہاں اس کے بچے یا بچی کی شادی ہے تو کیا زکوٰۃ کا پیسہ ہم وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں؟
تو صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں اگر تو وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے اوپر تو ویسے بھی خرچ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں بھی ہیں تو اپنے پاک مال میں سے آپ ان کے اوپر خرچ کریں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ کیوں آپ محض زکوٰۃ کے ذریعے سے ہی ٹرخانہ شروع کر دیتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد صرف مال ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، جیسے قوت عطا فرمائی ہے، علم و عقل ہے، بدنی طاقت ہے، مال و زر ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت عطا فرمایا ہے تو وہ اس کو خرچ کرے۔ جیسے علم ہے اس کے پاس تو علم کو استعمال میں لائے اور دوسروں کو تعلیم دے۔ اور صاحب التفسیر ایک مسئلہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی موجود ہے جس کو آپ پوری تحقیق کے ساتھ جانتے ہیں تو اس کو دوسروں تک پہنچانا آپ کے ذمہ فرض ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ دوسروں کو اچھا مشورہ دے، ان کی رہنمائی کرے، یہ بھی رزق ہے۔ اگر کسی کو رب تعالیٰ نے بدنی قوت عطا فرمائی ہے تو وہ اس کو استعمال کر کے کسی کمزور کی بدنی مدد کر دے، یہ بھی رزق ہے۔ ان کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے۔ متقیوں کی چوتھی صفت قرآن بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ صاحب التفسیر بیان فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن کریم اور حدیث شریف پر ایمان لانا ہے۔ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا اور حدیثیں بھی عطا فرمائی۔ صاحب التفسیر نقل کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ ہیں جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے، اور حدیث کے الفاظ وہ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تلفظ فرمائے۔ یعنی مفہوم قرآن و حدیث دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ حدیث میں مفہوم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر اس کی جو تعبیر ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر دیا۔ تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا جس طرح قرآن کریم کا منکر کافر ہے اسی طرح مجموعی حیثیت سے احادیث کا منکر بھی پکا کافر ہے۔ متقیوں کی پانچویں صفت قرآن پاک نقل کرتا ہے وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحائف ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور ایمان مفصل میں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل کی گئی۔ اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو فرماتے اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل کی جائے گی، مگر یہ نہیں فرمایا کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اسی لیے من بعد کا نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہوتا، وہی آنی ہوتی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی فرماتے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ متقیوں کی چھٹی اور آخری صفت اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا حق ہے، اور یاد رکھنا قیامت دور نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مرتا ہے بس اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت دوزخ سامنے آ جائے گی۔ بلکہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے صاحب التفسیر بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں ہی اسے فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، مرنے والے کے علاوہ دیگر لوگوں کو نظر نہیں آتے کیونکہ ایمان بالغیب ہے، اور مرنے والوں کو جان نکالنے والے فرشتے اس کے ساتھ جو اس کے معاون ہوتے ہیں سب نظر آتے ہیں۔
اگر مرنے والا شخص نیک ہے تو اس کے لیے جنت کا لباس اور خوشبوئیں لائی جاتی ہیں، اور اگر بد ہے، گناہ گار ہے، تو جہنم کا لباس اور بدبوئیں لائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ مرنے کے بعد آخرت کی جانب پہلی منزل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے غافل نہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ صاحب تفسیر آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ عبادت تو ہر حال میں عبادت ہے، مگر جو جوانی کی عبادت ہے اس کا بہت لطف ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت پسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو خاص طور پر جگہ ملے گی، ان میں ایک وہ نوجوان ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری۔ لہذا جوانی کی حالت میں عبادت کا بڑا درجہ ہے، اور جو کچھ ہم یہاں پر پڑھتے سنتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں ہمارے عمل میں آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے علم و عمل کے اندر جوڑ پیدا فرما دے، ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، استقامت اور اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور اسباب اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔